السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا سیدنا حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی تعالی اللہ وسلم۔ تعالی علیہ وسلم۔ بدعت کے معنی اور اس کے اقسام اور احکام، اس کا بیان آج سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بدعت کے معنی سمجھیے۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز، یعنی کہ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں بدعت تو اس کا معنی ہوگا نئی چیز۔ جو چیز بعد میں ہوئی اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، یعنی حبیب آپ فرما دو کہ میں نیا رسول نہیں ہوں۔ تو یہاں بدعت کا معنی کیا ہوا؟ نیا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمینوں کا ایجاد کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بدعت کا جو لفظ استعمال ہوا اس کا معنی ہوا ایجاد کرنا، یعنی کہ کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا وغیرہ۔ اور بدعت کا یہ لغوی معنی اور شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ شرعی معنی ہے وہ اعتقاد یعنی عقیدہ یا اعمال جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں وہ چیز ظاہر ہو، تو شریعت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو چیز حضور کے زمانے میں موجود تھی اور اب بھی ہے تو اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ جو چیز حضور کے زمانہ ظاہری میں، ظاہری حیات میں موجود نہیں تھی، بعد میں ہوئی، تو اس کو بدعت کہیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بدعت شرعی دو طرح کی ہوئی، ایک بدعت اعتقادی اور دوسرا بدعت عملی، یعنی کہ عقیدے میں بھی بدعت ہو سکتا ہے اور عمل میں بھی بدعت ہو سکتا ہے نا۔ بدعت اعتقادی ان برے عقیدے کو کہتے ہیں جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسلام میں پیدا ہوئے۔ پہلے اسلام میں وہ عقیدہ نہیں تھا، بعد میں کسی نے ان عقیدے کو گڑھ لیا تو اس کو بدعت اعتقادی بولا جاتا ہے۔ اچھا، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، مشرکین، ان کے جو عقیدے ہیں یہ بدعت اعتقادی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی یہ حضور کے زمانے میں بھی تھے، یہودی یہ بھی حضور کے زمانے میں تھے، مجوسی ان کو بولا جاتا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو اپنا رب اپنا خالق مانتے ہیں، یہ بھی حضور کے زمانے میں تھے۔ اور مشرکین یعنی کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو مشرک بولا جاتا ہے، یہ بھی حضور کے زمانے میں تھے۔ تو لہٰذا عیسائی، یہودی، مجوسی، مشرکین کو بدعتی نہیں کہیں گے، بدعت اعتقادی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی؟ جو حضور کے زمانہ ظاہری میں نہ ہو اسے بدعت کہیں گے، اور یہ سب حضور کے زمانے میں تھے، اس لیے یہ بدعت اعتقادی نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔ اور ان عقائد کو عیسائی وغیرہ بھی اسلامی عقائد نہیں کہتے، ان کا مذہب ہی الگ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں جو چیز نہیں پیدا ہوگی حضور کے زمانے میں نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے برخلاف جبریہ، قدریہ، چکڑالوی، غیر مقلد، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ سب جتنے بھی نئے فرقے ہیں ان کے جو عقیدے ہیں ان کو بدعت اعتقادی کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہابی، دیوبندی وغیرہ، چکڑالوی، مرجیہ، جبریہ، قدریہ یہ سب حضور کے زمانے میں نہیں تھے، کیونکہ یہ سب بعد کو بنے اور یہ لوگ ان کو اسلامی عقائد سمجھتے ہیں، ہے نا۔ جو ان کا عقیدہ گڑھا ہوا ہے اس کو اسلامی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ مثلا دیوبندی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ حضور کے زمانے میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ بدعت اعتقادی ہوا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام غیب سے جاہل ہیں، ان کا عقیدہ ہے دیوبندی کا، یہ بھی عقیدے میں بدعت ہے۔ یا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال نماز میں بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہے، یہ ناپاک عقیدے جو ہیں یہ 12ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، ابھی 200 سال پہلے، 12ویں صدی سے پہلے یہ ایسے عقیدے کسی کے نہیں تھے۔ اچھا، یہ عقیدے بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے یہ بدعت
بدعت اعتقادی ہے، یعنی عقیدے ہی میں یہ نئی چیز انہوں نے پیدا کر لی ہے۔ یہ تھا عقیدے میں۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ عمل میں بدعت ہو، تو بدعت عملی ہر وہ کام ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ پاک کے بعد ایجاد ہوا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، چاہے صحابہ کرام کے زمانے میں ہو یا صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، اس کو بدعت عملی کہا جائے گا۔ جیسے مرقات شریف اس میں ہے کہ وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ علیہ السلام، یعنی بدعت شریعت میں اس کام کا پیدا کرنا، اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو۔ تو جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور بعد میں ہوا، اب چاہے وہ صحابہ کے زمانے میں ہو یا صحابہ کے زمانے کے بعد میں ہو، اس کو بھی بدعت کہا جائے گا۔ جیسے زمانہ صحابہ کا لحاظ جو بھی کام ہو، دینی ہو یا دنیاوی، حضور علیہ السلام کے بعد جب بھی ہو، چاہے زمانہ صحابہ ہو یا اس کے بعد، وہ بدعت ہے۔ عرف عام میں جو صحابہ کرام کے زمانے میں جو چیز ظاہر ہوئی عمل کرنے کے اعتبار سے، تو اس کو صحابہ کرام کی سنت کہا جاتا ہے، سنت صحابہ کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں بولتے ہیں عام بول چالی میں۔ لیکن اگر اس کا میننگ دیکھیں گے تو وہ بھی بدعت ہی ہے، کیونکہ حضور کے زمانے کے بعد ہے وہ، لیکن اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، ادب کے لحاظ سے سنت صحابہ کہتے ہیں۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت مقرر فرما کر فرمایا نعم البدعۃ ھذہ۔ دیکھیے بدعت کا لفظ خود حضرت عمر فاروق نے اپنی زبان مبارک سے نکالا، اور کیا کہا؟ یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانہ ظاہری میں تراویح اس طریقے پر نہیں پڑھی جاتی تھی جس طریقے پر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کے کہنے سے، ان کے حکم سے ایسا ہوا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو اگر بدعت، لفظ بدعت یہ برا ہوتا اور جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ نے کیا، اگر یہ برا ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نیا کام اسلام میں شروع کیا تو دوسرے بڑے صحابہ کرام بھی تھے اس وقت، وہ لوگ منع کر سکتے تھے، لیکن کسی نے منع نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بدعت جو ہے، ہر بدعت وہ خراب نہیں ہے، ہر بدعت ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ کچھ بدعت تو ایسی ہے کہ جو واجب ہے، کچھ بدعت ایسی ہے جو مستحب ہے، وہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ لوگ بھی اسی طرح تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ کیوں کرتے، میلاد حضور نے نہیں کیا، تو یہ فاتحہ وغیرہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اور نہ جانے مزارات پہ جانے کا نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ اچھا حضور نے نہیں کیا، تو حضور کے زمانے میں تو تراویح بھی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، آج تراویح یہ بھی پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس طرح تراویح پڑھنا یہ بدعت ہے، لیکن یہ بری بدعت نہیں ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت عملی دو قسم ہے، ایک بدعت حسنہ، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ، بدعت سیئہ کا مطلب ہوتا ہے بری بدعت۔ بدعت حسنہ کا ڈیفینیشن دیکھیے، تعریف اس کی کیا ہے، تو فرماتے بدعت حسنہ وہ نیا کام جو کہ کسی سنت کے خلاف نہ ہو۔ سنت کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں، لیکن اگر سنت کے خلاف نہ ہو تو اسے بدعت حسنہ کہا جائے گا، اچھی بدعت۔ جیسے محفل میلاد اور دینی مدارس، یہ اس طرح سے مدرسے بھی نہیں تھے پہلے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، اور نئے نئے عمدہ کھانا، آج تو ایک سے ایک کھانا پکتا ہے، ہر گھر میں پکتا ہے، حضور کے زمانے میں ایسا کھانا بھی نہیں پکتا تھا، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ کسی سنت کے خلاف نہیں ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ سنت کے خلاف ہو تو بری بدعت ہوگی۔ اسی طرح پریس میں قرآن پاک کا چھپنا اور دینی کتاب چھپوانا، یہ سب بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت سیئہ اسے کہتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو، ہے نا۔ تعریف میں اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کون سی بدعت پر عمل کرنا چاہیے، کون سی بدعت پر نہیں۔
جو اچھی بدعت ہے تو وہ اس بدعت کو کہا جاتا ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جو بری بدعت ہے تو وہ اس بدعت کو کہا جاتا ہے جو سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی بدعت ہو۔ جیسے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں جمعہ یا عیدین کا خطبہ پڑھنا، جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر عربی زبان چھوڑ کے کوئی اردو میں یا اپنی زبان میں خطبہ پڑھنا چاہے تو یہ بدعت ہوئی۔ حضور کے زمانے میں عربی میں پڑھتے تھے، یہ بعد میں ہوا، اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ عربی میں خطبہ پڑھنا۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو خطبہ پڑھتے ہیں، اسے بھی اگر کوئی غیر عربی میں پڑھتا ہے، اب چاہے وہ کسی بھی زبان میں، تو یہ بھی بدعت سیئہ ہوگی، کیونکہ یہ سنت کو مٹانے والی بدعت ہے۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا، کہ اس میں سنت خطبہ یعنی عربی میں ہونا، وہ پہلی والی بات، اور لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا تبلیغ تکبیر کی سنت اڑ جاتی ہے۔ وہ جو مکبر جو بنایا جاتا ہے نا، مکبر بنانا یہ سنت ہے نا۔ نماز میں اگر بہت زیادہ بھیڑ ہو، بڑی مسجد ہے، امام کی آواز پیچھے تک نہیں جاتی ہے، تو سنت کیا ہے کہ کسی کو مکبر بنایا جائے، اور وہ مکبر کی آواز پہ پیچھے والے جو ہے اپنے رکوع سجدہ کریں گے مکبر کی آواز کو سن کر۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر ہم نے لاؤڈ اسپیکر استعمال کر لیا یا مائک یوز کر لیا تو اب مکبر کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز تو بہت دور تک، جہاں تک چاہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں آپ۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں آیا۔ اس کی وجہ سے ایک سنت جو ہے اٹھ رہی ہے، ایک سنت پر عمل نہیں ہو پا رہا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت سیئہ۔ کیونکہ بدعت کی تعریف کیا پڑی بدعت سیئہ کی؟ کہ جو کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو۔ تو لاؤڈ اسپیکر مکبر کی سنت کو یہ اٹھانے والا ہے، اسی لیے یہ بھی بدعت سیئہ ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، چونکہ اس میں مکبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یعنی بذریعہ مکبرین کی آواز پہنچانا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بدعت حسنہ جائز بلکہ بعض وقت مستحب اور واجب بھی ہے۔ اور بدعت سیئہ جو ہے یہ کبھی مکروہ تنزیہی ہوتی ہے یا مکروہ تحریمی یا حرام۔ اب یہ کب مکروہ تحریمی، کب تنزیہی، کب حرام، اس کا بیان جو ہے آگے آئے گا۔ اچھا دیکھیں، مشکوٰۃ شریف باب العلم میں ہے، حضور فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارہم شیئا۔ یعنی جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسلام میں کوئی چیز پہلے سے نہیں چلی آ رہی تھی، بعد میں کسی نے اپنی محنت سے ایک ٹیم بنا کر اس نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا، جاری کیا، شروع کیا اس پر عمل کرنا، تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ اسے اس کا تو ثواب ملے گا ہی، اور ان کا بھی اسے ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ مثلا میں نے کوئی ایک نیا کام شروع کیا اسلام میں، اچھا کام، تو میں نے شروع کیا تو مجھے تو ثواب ملے گا ہی، لیکن میرے دیکھ کر رفیع بھائی نے شروع کیا تو ان کو بھی ملے گا اور پھر مجھے بھی ملے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے جو اسلام میں کوئی بری چیز کو ایجاد کرتا ہے تو جس نے ایجاد کیا، جس نے شروع کیا کوئی برا کام، اسے تو اس کا گناہ ملے گا ہی، اسے دیکھ کر جو بندہ وہ گناہ کا کام کرے گا تو اس کے کرنے کی وجہ سے اسے بھی گناہ ملے گا، اور اس کے گناہ میں کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ہاں نا۔ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور ان کا بھی جو کہ اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص کے اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور برے کام کا نکالنا یہ گناہ کا کام ہے نا۔ تو جو چیز بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا تو دیکھا جائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو بدعت ہی، لیکن اگر اچھا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے ثواب دیا جائے گا، اور اگر برا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔
اب ہم اسی کی روشنی میں دیکھ لیں محفل میلاد منانا یہ کیا کوئی برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ اب جس نے بھی شروع کیا تھا، ہم مان لیتے چلو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، چلو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ نے منایا میلاد، خود حضور بھی اس محفل میں شریک ہوئے، حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، لیکن اگر ان کے کہنے پر مان لیا جائے، وہ کہتے صحابہ نے نہیں منایا، حضور نے نہیں منایا، تو اس کے بعد بھی جس نے منایا، لیکن چونکہ یہ اچھا کام ہے، کسی سنت کے خلاف نہیں ہے، تو جس نے اس کام کو شروع کیا تھا ان کو تو ثواب ملے گا ہی، جو اب محفل میلاد منا رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے شروع کیا ان کو جتنا ملتا ہے ان کے برابر ان کو اور زیادہ ملے گا۔ اسی طرح کوئی برا کام اگر کرتا ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بری بدعت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو، اس کی بھی دلیل ملاحظہ ہو۔ مشکاۃ شریف میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی رائے نکالے جو کہ دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دین سے نہیں ہے کا معنی یہ ہے کہ دین کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کام دین کے خلاف نہیں ہے تو وہ پھر جو ہے مردود نہیں ہے، بلکہ وہ تو ثواب کا کام ہے۔ دین کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے، سنت کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو بری بدعت کہا جائے گا، اس کو مردود کہا جائے گا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیسے مزارات پہ ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ عورتیں بھی جاتی ہے، تو مزاروں پہ قوالی ہے، تو صاحب مزار کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں بتا کر ایک بھولے بھالے سنی مسلمان کو بہکایا جاتا ہے نا، یہ دلیلیں دی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، اور آپ بھی اس کو یاد رکھیں، کہ جو برائی ہے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جو کام ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے اسی کام کو ختم کر دینا چاہیے، ایسا نہیں۔ اب دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر شادی کرنا یہ سنت ہے، نکاح کرنا، لیکن اب نکاح میں گانے باجے ہوتے ہیں، بہت سی جگہ ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں، کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، تو کیا کوئی کہے گا کہ اب نکاح ہی بند کر دو، نکاح ہی نہ کرو؟ نہیں نا، اس میں جو خلاف کام ہے، جو غلط کام ہے اس کو روکا جائے گا، شادی بیاہ کو بند نہیں کیا جائے گا۔ عقیقہ ہے، یہ بھی ایک سنت کام ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ خرافاتیں کرتے ہیں، تو اب عقیقہ کو بند نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اس میں جو خرافات ہیں اس کو بند کیا جائے گا۔ ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے، تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، نہ یہ کہ اس اچھے کام کو ہی روک دیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ تو معلوم ہوا کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدعت حسنہ تین طرح کی ہیں، ایک بدعت جائز، ایک بدعت مستحب اور ایک بدعت واجب۔ بدعت سیئہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت مکروہ اور بدعت حرام۔ تو ٹوٹل کتنی قسمیں ہوئی؟ 5 ہو گئی۔ جو اچھی بدعت ہے اس کی 3، جو بری بدعت ہے اس کی 2۔ اور یہ مشکاۃ شریف وغیرہ سے ثابت ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے اس لیے میں عبارت چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے کہ اچھا بدعت واجب کیا ہے؟ جیسے کہ علم نحو کا سیکھنا۔ جیسے اسکول میں آپ اگر جب ایڈمیشن لیتے ہیں اور تھوڑا سوجھ بوجھ ہوتا ہے، بالخصوص جو لوگ انگلش وغیرہ کا سبجیکٹ لیتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، تو اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اس سے پہلے یہ لگے گا، از کہاں لگنا ہے، آر کہاں لگنا ہے، ایم کہاں لگنا ہے نا، تو اس کے رولز ہوتے ہیں۔ یہ رولز کیوں ہوتے ہیں، یہ گرامر کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آگے پڑھنے میں یا بولنے میں آپ کو آسانی ہو۔ مثلا انگلش میں کہیں گے کہ آئی ایم گوئنگ، ہے نا، میں جا رہا ہوں، تو یہاں پہ ایم لگائیں گے۔ اور اگر دوسرے کے لیے بولنا ہے تو ہی از گوئنگ، یہاں پہ از لگائے، تو دیکھیں کہیں پہ ایم آ رہا ہے، کہیں پہ از آ رہا ہے، تو ہی کے ساتھ چونکہ وہ غائب کا صیغہ ہے نا، وہ سامنے موجود نہیں، تو اس کے لیے وہ لگاتے ہیں از، کہ وہ جا رہا ہے۔ وہاں پہ اگر ہم لگائیں کہ ہی ایم گوئنگ تو یہ غلط ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس کو گرامر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں چونکہ قرآن پاک اس میں اعراب نہیں تھا، اعراب مطلب زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بہت بعد میں لگا ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں اب بھی نہیں ہے اعراب، زبر زیر نہیں لگا ہوا ہے۔ اب حدیث کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے کہ کہاں پہ زبر لگانا ہے، کہاں زیر، کہاں پیش، اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے علم نحو کا جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے گرامر کا۔
ہے نا، کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے لیے خالی بتا رہا ہوں، جیسے جہاں پر بھی انا آتا ہے، انا الف نون زر ان نون زبرنا انا، تو اس کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا نا تو اس کے اوپر زبر ہی ہوگا. جیسے آپ دیکھیں قرآن شریف میں ان اللہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ گرامر پڑھایا جاتا ہے، یہ علم نحو ہے. اس علم نحو کا سیکھنا یہ واجب ہے. حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اس طرح کے گرامر نہیں پڑھائے جاتے تھے، چونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں رہے، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جو اعجمی لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ جو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہے، حدیث کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہے، تو ان کو گرامر کا جاننا ضروری ہوگا. تو اسی لیے یہ حضور کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا، بعد میں ہوا. لیکن یہ علم کیا ہے؟ واجب ہے اس علم کا حاصل کرنا. یہ بدعت واجبہ کہا جاتا ہے. یہ بھی والی بدعت ان کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی علم نحو پڑھایا جاتا ہے، علم صرف پڑھایا جاتا ہے. تو یہ واجب ہے. اسی طرح اصول فقہ کا جمع کرنا یہ بھی، اور یا تو حرام ہوگا، جیسے کہ جبریہ مذہب، کہ یہ بعد میں پیدا ہوئے اور ان کے عقیدے ایسے ایسے ہیں کہ یہ والا مذہب جو ہے اپنے عقیدے کی بنیاد پر حرام ہے. اور یا مستحب ہوگا بدعت، جیسے کہ مسافر خانہ بنا دینا. یہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آج جگہ جگہ وہ، بلکہ جب اسلامی حکومت تھی تو جگہ جگہ مسافر خانے بنائے جاتے تھے. اسی طرح مدرسہ وغیرہ بنانا. اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانے میں نہ تھی بعد میں ہو، تو وہ اگر سنت کے خلاف نہ ہو، سنت کو مٹانے والی نہ ہو، تو اسے بدعت مستحب کہا جاتا ہے. کبھی کبھی واجب بھی ہوتا ہے. اور جیسے عام جماعت سے تراویح پڑھنا، جماعت عام کے ساتھ، یہ بھی بدعت ہے. اور یا مکروہ ہوگا یا پھر جائز ہوگا، جیسے کہ مسجد کو سجانا اور وہ زینت کے لیے، تو یہ جائز ہے. حضور کے زمانے میں تو وہ لکڑی، وہ کھجور کے پتوں کے وہ چھت ہوا کرتے تھے. اب زمانے میں دیکھو مسجد کو عالیشان بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تو ایک اچھی بدعت ہے، جائز ہے. اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، عمدہ اچھا کھانا کھانا، پینے میں بھی اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہیں. جیسے ہم ان بدعتوں پر عمل کرتے ہیں ویسے وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں لیکن خود کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہے نا. تو ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بدعت کی 5 قسمیں ہوئی. ہر بدعت حرام نہیں، بلکہ بعض بدعتیں کبھی ضروری بھی ہوتی ہے اور بعض بدعت کبھی مستحب بھی ہوتی ہے. اچھا، اب انشاءاللہ اگلے درس میں بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور اس کی علامت کیا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دیگر بہت سے اولیاء کرام، صحابہ کرام کا عرس کا مہینہ چل رہا ہے. اسی نسبت سے فاتحہ خوانی ہوگی. آپ حضرات تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ. الہ العالمین، خالق کائنات، مالک بے نیاز، پاک پروردگار عالم، تیرے مقدس کلام میں سے جو بھی آیت صورت تلاوت ہوئی مولا تعالیٰ شیرین وغیرہ حاضر ہے، اور مولا تعالیٰ جو بھی وعظ و نصیحتیں ہوئی، جو بھی بیان ہوئے، مولا تعالیٰ تمام نیک کاموں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس پر بے حساب اجر و ثواب عطا فرما. سب کا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما. تیرے حبیب کے صدقے توسل سے تمام انبیاء کرام رسولان عظام کے بارگاہ میں پیش قبول فرما. تمام صحابہ صحابیات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. بالخصوص مولا تعالیٰ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. یا الہ العالمین، حضرت
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مولا تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مشائخین کرام، محدث نظام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور خواجہ غریب نواز، حضور خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ شہنشاہ دکن کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور شاہ شاہ ولی، شیخ شاہ ولی، سرمست ولی کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور علاء الحق پنڈوی، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظمین سیدی مرشدی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ تمام سلاسل حقہ کی تمام بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر قبول فرما۔ بالخصوص مولا یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، ہم حاضرین میں سے جن کے اعزاء اقربا اس دنیا سے ایمان کے حالت سے رخصت ہوئے، تیرے محبوب بندے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی وسیلے سے اور ان کے عرس کی مناسبت سے مولا تعالیٰ سبوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین سب کے تمام صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین سبوں کے قبر میں اپنی رحمت اور انوار کی بارش نازل فرما۔ مولا ہمارے بھی تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، اللہ گزشوں کو درگزر فرما۔ کل قیامت کے دن مولا ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما۔ بالخصوص مولا تعالی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کا صدقہ ہمارے گھروں میں جاری و ساری فرما۔ یا الہ العالمین ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا کریم جماعت رضا مصطفیٰ اننت پور کو دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کے حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما۔ جو بھی خرچ کرتے ہیں مولا تعالیٰ سب کو بہترین صلہ بدلہ جزا عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کی کاوشوں کو قبول فرما، سب کے ہمت کو، حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا الہ العالمین سب کے اعمال خیر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس بابرکت محفل کی برکت سے مولا تعالیٰ سب تمام مسلمانوں کی رزق میں، بالخصوص حاضرین کی روزی روٹی میں، رزق حلال میں خوب خوب برکتیں نازل فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے نالین کے صدقے اور توسل سے قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما، اسی مسلک مہذب پر مولا ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد